الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے حضرات انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جو شروع فرمایا تھا، سیدنا نوح علیہ السلام تک بات پہنچی۔ علماء نے جن چیزوں میں اختلافات نقل کیے ہیں، اصل یہ ہے کہ کوئی ریکارڈ کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کتنی پشتیں گزریں۔ ایک جگہ حدیث میں 10 قرن کے الفاظ آئے ہیں، اور قرن پشتوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور قرن کا لفظ زمانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معراج کی تفصیلات ارشاد فرمائی، اور آپ نے یہ بتایا کہ حضرت ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر آپ کی ملاقات ہوئی۔ اب جو لفظ انہوں نے فرمائے، انہوں نے کہا کہ مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح، اچھے اور بہت اچھے نبی اور میرا اچھا بھائی، آپ کا آنا بہت مبارک ہو۔ اس سے بعض محدثین اور ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضرت ادریس علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوتے تو وہ کہتے کہ مرحبا بابن صالح، اچھے بیٹے کا آنا مبارک۔ جیسے آدم علیہ السلام نے پہلے آسمان پہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7ویں آسمان پہ یہی الفاظ استعمال کیے، اور دونوں نے کہا کہ اچھے بیٹے کا آنا ان آسمانوں پہ، اس کا تشریف آوری بہت مبارک چیز ہے۔ لیکن باقی انبیاء علیہ السلام نے آپ کے لیے بھائی کا لفظ استعمال کیا، تو یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کائنات میں جتنی بھی آبادی ہے، یہ سب کی سب نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں یہ ہے دلیل بہت بہت شدت کے ساتھ فرمایا کہ ہم الباقین، اور اس طوفان کے بعد صرف اور صرف نوح علیہ السلام کی اولاد ہی بچ گئی تھی زمین پہ۔ اور ہم نے کہا کہ یا نوح اہبط بسلام منا، نوح زمین پہ قدم رکھیے، ہماری سلامتیاں آپ کے شامل حال ہیں، وبرکات علیک، اور ہم آپ کو برکتوں سے نوازیں، وعلی امم ممن معک، اور جو نسلیں آپ سے دنیا میں پیدا ہوں گی ہم ان کو بھی برکتیں دیں گے، آپ قدم رکھیں اس زمین پہ۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوح سے پہلے ہوتے تو ادریس علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوتے، اور ادریس کہتے کہ اچھے بیٹے کا آنا مبارک ہوا، تو انہوں نے جو بھائی کہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ادریس نوح علیہ السلام کے بعد کسی زمانے میں آئے ہیں۔ سب تاریخی مباحث ہیں، کوئی پہلے مان لے تو کیا، اور کوئی بعد میں مان لے تو کیا۔ اور نوح علیہ السلام سے پہلے کیا حضرت ہود علیہ السلام بھی آئے تھے؟ لیکن اکثریت اس طرف گئی ہے کہ ہود علیہ السلام بعد میں آئے ہیں،
اللہ نے ہر نبی کا جس نے بھی دعوت دی ہے معجزہ بیان کیا ہے کہ اس معجزے کے ساتھ آیا، وہ اس معجزے کے ساتھ آیا۔ ایک واحد حضرت ہود علیہ السلام ہے جن کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، اور قرآن نے ان کا کوئی معجزہ بیان نہیں کیا۔ عاد کے نام سے دو قومیں دنیا میں آباد رہیں، ایک عاد اولا تھے اور ایک عاد ثانیہ تھے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور جو عاد اولا تھے پہلے عاد جو پہلی نسلیں تھیں انہیں بھی ہم نے تباہ کیا، اور بعد والے جو عاد تھے ان کو بھی ہم نے تباہ کیا۔ پہلے عاد قوم کی طرف حضرت ہود علیہ السلام آئے، اور دوسرے عاد جو تھے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام آئے۔ لیکن عاد اولا پہلے جو عاد تھے قرآن ان کا زیادہ ذکر نہیں کرتا۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے عرض قرآن پہ، اس میں انہوں نے اس کا تذکرہ کیا۔ شرک پھیلنا شروع ہوا، اور شرک کے خلاف سب سے پہلے نبی اللہ کے وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ ادریس علیہ السلام نبی تھے، لیکن قرآن نے ذکر نہیں کیا کہ ان کی قوم میں شرک پھیلا ہو۔ اور یہ جتنے بھی موسیٰ علیہ السلام سے پہلے انبیاء علیہ السلام ہیں، عذاب کا تذکرہ صرف ان تک آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہیں عذاب الہی کا تذکرہ نہیں ہے۔ جب ہم اس درجے پہ پہنچیں گے تو پھر بات انشاءاللہ کریں۔ شرک شروع ہوا، اور شرک کا آغاز کہاں سے ہوا؟ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ قابیل کے زمانے سے شرک شروع ہو گیا تھا، اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا، اور آپ نے فرمایا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں کہ حضرت نوح علیہ السلام جب آئے تھے تو ان سے پہلے 5 آدمی ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 آدمی تھے، اور اپنے زمانے کے ان لوگوں میں سے تھے جو ہر ایک کی مدد کرتے تھے اور ہر ایک کے کام آتے تھے، اور نہایت متقی اور پرہیزگار۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو لوگ ان کی قبروں پہ آتے تھے اور روتے تھے، اور غم اور دکھ کی کیفیت تھی، اور شیطان آیا ان کے پاس اور اس نے آ کے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں ان کی تصویریں بنا دوں، اور تم ان کو دیکھ کے اپنا غم ہلکا کیا کرو۔ اور قوم اس پہ راضی ہوئی، اور ان 5 قبروں پہ 5 کتبے بڑے بڑے گاڑے گئے، مجسمے گاڑے گئے، اور ان گاڑے ہوئے مجسموں میں صاف شبیہ تھی ان قبر والوں کی، اور پھر ان کی پرستی شروع ہو گئی۔ پھر انہیں خدا کا شریک ٹھہرانے لگے، اور اللہ کا عذاب ان پہ آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، اور اللہ نے کہا کہ یہ جو 5 بت انہوں نے بنا لیے ہیں اور اس کی تصاویر اور یہ چیزیں، ان کو منع کرو اس بات سے۔ تو شرک کا آغاز وہاں سے ہوا۔ یہ جتنے گمراہ فرقے اب اس امت میں سے ہیں نا، یہ وہ گمراہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے سے انکار کرتے ہیں کہ انہوں نے نہیں آنا۔ یہ 6-7 چیزیں ساری ان میں پائی جاتی ہیں۔ آمد ثانی کا انکار کریں گے،
سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ان کے صاحبزادگان پہ بیجا تنقید کریں گے، قبر کے عذاب کے منکر ہو جائیں گے، بالکل صحیح حدیث بخاری کی کوئی سامنے رکھ دو اس کا انکار کر دیں گے۔ یہ کوئی ایک گمراہی ان کی نہیں ہے، ان میں سے جو عذاب قبر کا انکار کرے گا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا بھی انکار کرے گا۔ یہ 6-7 گمراہیاں ان میں جمع ہو گئی ہیں، اور ان میں جو حد سے بڑھ گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ 5 تن پاک یہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہو گئے تھے، اور یہی 5 تن پاک ہیں جنہیں شیعہ نے لے لیا ہے۔ شیعت کے رد میں اور ہزاروں دلائل تمہیں سینکڑوں مل سکتے ہیں۔ یہ کیا ضروری ہے کہ تم ان 5 ہستیوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کو صرف عددی مشابہت کے لیے ان کے ساتھ جا کے ملا دو؟ بڑا ظلم۔ صاحبزادی صاحبہ سیدنا علی، ان کے دونوں بیٹے حسنین رضی اللہ عنہما اور خود حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، ان 5 کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے زمانے میں شیعہ ان کی پرستش کرتے ہیں جیسے اس 5 تن پاک کی پرستش کی گئی۔ یہ سب گمراہی کی باتیں ہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے تشبیہ دینا خود یہ کفر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ والعیاذ باللہ۔ اس لیے اللہ تعالی کسی چیز کو پسند کرتا ہے اور وہ چیز پھر ملائے اعلیٰ میں چلی جائے تو کبھی کبھی فرض بھی قرار پاتی ہے۔ اللہ نے ان کی خدمات کو پسند کیا، خدا نے انہیں بزرگی دی، ود، سوا، یعوق، یغوث اور نصر، یہ سارے خدا کے نیک بندے تھے۔ اللہ نے ان کی خدمات کو پسند کیا تھا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کو مسلسل نہیں پڑھا، اور آپ نے فرمایا میں اس لیے نہیں آیا، مجھے پتا تھا کہ تم میرا انتظار کر رہے ہو، تم ناخنوں سے میرے دروازے پہ دستک بھی دے رہے ہو، مجھے پتا تھا چھوٹے چھوٹے کنکر بھی تم میرے دروازے پہ پھینک رہے ہو کہ میں آؤں اور تمہیں یہ نماز پڑھاؤں، اور میں اس لیے نہیں آیا کہ اگر یہ فرض ہو جاتی تو میری امت کے لیے بڑی مشکل پیش آ جاتی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک جگہ حجت اللہ میں اس پہ بحث کیا، اور لوگوں نے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم اگر ملائے اعلیٰ میں چلا جاتا تو ملائے اعلیٰ میں جو فرشتے اور جو ارواح ہیں وہ فیصلہ کر دیتے اور پھر یہ فرض ہو جاتا۔ اس کائنات میں جتنی بھی تبدیلیاں آتی ہیں وہ پہلے ملائے اعلیٰ میں جاتی ہیں۔ اللہ کے وہ جلیل القدر فرشتے جو خدا کے انتہائی قریب ہیں، اور پھر اس امت کے وہ اولیاء کرام جن کا انتقال ہو جاتا ہے اور ان کی توجہ ملائے اعلیٰ کی طرف ہوتی ہے، ان کی روحوں کو بھی وہاں لے جایا جاتا ہے، اور یہ سارا ایک پورا جہان ہے جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو سنتا ہے اور کانپتے ہیں خدا کے خوف سے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو بھی آیا ہے قال الحق، اللہ نے جو کہا ہے اس کا فیصلہ سچا ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اللہ بڑا ہے، بڑی شان والا ہے، یہ قرآن میں آیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس فیصلے پر غور کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ پروردگار یہ کر دے۔ قوموں کی تباہیاں، مہنگائی کا ہو جانا، لوگوں کی عزتیں، قوموں میں حیا اور بے حیائی کا پھیلنا، یہ سب چیزیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ملائے اعلیٰ کی بحث کی ہے۔ حجت اللہ کی پہلی جلد میں شاہ صاحب نے اس پہ بحث کیا اور بہت عمدہ بحث ہے، وہاں بھی ہے اور ابن عربی کے بھی یہاں ہے، وہاں روم کیا مثنوی میں بھی مل جائے گی۔ اسی لیے قرآن میں بھی ہے ما کان لی من علم بالملأ الاعلیٰ، اللہ تعالیٰ نے اپنا دست مبارک رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ
آپ نے فرمایا وجدت بردہ فی ظہری، اور میں نے اللہ کے پاک ہاتھ کی ٹھنڈک اپنی کمر میں محسوس کی۔ اللہ نے پہلے مجھ سے پوچھا کہ یہ ملأ اعلیٰ میں کیا بحث ہو رہی ہے؟ میں نے کہا اللہ میں نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دست مبارک رکھا اور اس کی ٹھنڈک، اور پھر مجھ سے پوچھا اب بتاؤ کیا بحث ہو رہی ہے؟ میں نے کہا اے پروردگار عالم، میں جان گیا کہ ملأ اعلیٰ میں آپ کے فرشتے کیا بحث کر رہے ہیں۔ پھر حدیث میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفصیل بیان۔ تو اس لیے وہ جو نیک لوگ تھے، شیطان نے ان کے مجسمے بنا دیے اور اس پہ یہ چیزیں طاری ہو گئی۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو جب فتح فرمایا ہے تو مکہ کی اصل بنیاد جو تھی وہ خدا کی توحید تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو بنایا تھا، تو آپ نے بتوں کو توڑ دیا، باہر نکالا، وگرنہ کبھی بھی اجازت نہیں دی کہ بتوں کو ایسے توڑ دیا جائے۔ اگر بتوں کو توڑنا ہی مقصود ہوتا شریعت کا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مصر نہیں پتہ کر لیا تھا، یہ احرام مصر اور یہ سارے کیوں نہیں مٹوا دیے؟ ہندوستان تک آ گئے مسلمان۔ سرخسی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب ہندوستان میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہنچے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوج کو فتح ہوئی، تو انہوں نے لکھا کہ ہندوستان میں سونے کے بت ملے ہیں اور چاندی کے، اور ہندو ان بتوں کی پرستش کرتے ہیں، ہم کیا کریں اتنے ڈھیر سارے بت؟ انہوں نے فرمایا اسے بیچ دو اور جو بھی پیسہ ملے اس سے تلواریں خرید کے مجھے بھیجو، اسلحہ خرید۔ اسی لیے بامیان میں صحابہ رضی اللہ عنہ جب پہنچے تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ اس بت پر چڑھے جو بدا کا تھا، اور انہوں نے اس کی آنکھ نکالی، اور جتنے پٹھان تھے ان سب سے کہا کہ دیکھو میں نے اس کی آنکھ نکالی ہے، یہ میرا کیا نقصان کر سکتا ہے؟ اور پھر حکم دیا کہ اس کی آنکھ کو واپس پھیر دو۔ اس کی آنکھ لگا دی گئی اور وہ تشریف لے گئے۔ انہوں نے کہا اللہ ہی ہے جو نفع اور نقصان کا مالک ہے، لوگوں یہ بت کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی روایت بھی بخاری میں، فرماتے تھے کہ تم جاؤ گے پھر کسی قوم کو دیکھو گے جو اپنے مندروں میں عبادت کر رہے ہیں تو ان مندروں کو نہ چھیڑنا اور ان لوگوں کو کچھ نہ کہنا جنہوں نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے الگ کر لیا ہے، جوگی، پنڈت، راہب، منع فرمایا بتوں کو توڑنے سے۔ یہ نہ یقین آئے تو سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی مبسوط پڑھ لیجئے، یہ نہ یقین آئے تو فتاوی عالمگیری کو دیکھ لیجئے، یہ بھی نہ یقین آئے تو تاریخ میں بامیان کا تذکرہ نکالیے کہ بامیان کو صحابہ رضی اللہ عنہ نے فتح کیا۔ مطالعے کی قلت اور جذباتیت اور شوق، چرانہ شہرت ہو جائے کسی طرح ہم لوگوں کی یہ ہیں وہ چیزیں جو انسان کو جھوٹ بکنے اور غلط عمل پہ مجبور کرتی۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے ہاں بھی یہ 5 بت، اور بہت شرک ہوا، حتیٰ کہ اللہ نے عذاب بھیجا، اور غالباً یہ اللہ کا پہلا عذاب تھا جو دنیا میں آیا۔ موسیٰ علیہ السلام پہ پہنچ کے یہ ختم ہو گئی تھی چیز، یہ پہلا عذاب تھا جو آیا، اور اللہ نے فرمایا کہ ذریتہ ہم الباقین، اور صرف ہم نے نوح علیہ السلام کی اولاد کو باقی رکھا، اور انہی کی اولاد سے پھر دنیا بھر کے، اور چرند و پرند اور یہ جانور ان کے ساتھ تھے۔ ایک روایت یہ بھی آئی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بچھو سے یہ کہا کہ میں تمہیں زمین پہ ڈال دوں اور تم بڑھ جاؤ گے، تمہاری نسلیں بڑھ جائیں گی، پر تم میری اولاد کو کاٹو گے۔ اسے کہا حضرت جو آپ پہ سلام بھیجے گا میں اسے کچھ نہیں کہوں۔
اسی سے صوفیہ نے استنباط کیا ہے کہ جس علاقے میں بچھو زیادہ پائے جاتے ہوں وہاں پہ اگر کوئی شخص 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو قرآن کی یہ آیت پڑھ لے تو بچھو کچھ نہیں کہتے اسے، وہ قرآن میں ہی آئی ہے سلام علی نوح فی العالمین، اللہ نے کہا نوح علیہ السلام پہ میری سلامتی نازل ہو، تمام جہانوں میں نوح جہاں بھی رہے ہماری سلامتی کے ساتھ رہے علیہ السلام۔ تو سلام علی نوح فی العالمین سے نوح علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا، اور اتنی طویل جد و جہد کے بعد آخر کار ان کی قوم تباہ ہو۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے جب دجال کا تذکرہ فرماتے تھے تو آپ فرماتے تھے کہ میں تمہیں اسی طرح اس دجال سے ڈرا رہا ہوں جیسے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا، اور تمہیں ایک ایسی نشانی بتا دیتا ہوں جو کبھی کسی نے نہیں بتائی، اور وہ یہ کہ دجال یکچشم ہوگا، ایک آنکھ ہوگی اور ایک نہیں ہوگی۔ یہ جتنی بھی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق اور آخری دور کے متعلق کہی ہیں، ان میں بالکل گھسنا ہی نہیں چاہیے اور ٹامک ٹوئیاں بھی نہیں مارنی چاہیے کہ یہ دجال اصل میں مغربی تہذیب ہے، یہ دجال فلاں ہے، یہ دجال فلاں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہہ دیا تھا، یہ فرمایا تھا۔ آنکھ سے مراد وہ آنکھ ہے جو ڈالر پہ بنی، لا حول ولا قوت الا باللہ، سب تکے ہیں اور اسی سے گمراہیاں آتی۔ بھئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیا جب وہ وقت آئے گا پورا ہو جائے گا، بس اتنی بات ہے۔ ہمیں کیا معلوم ہے کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا تھی؟ ایک آدمی خواب میں ایک چیز کو دیکھتا ہے، جب تک خواب کی تعبیر کا علم اللہ نے نہ دیا ہو پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ جو چیز اس سے دیکھی ہے یہ کیا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، میں گھبرا کے اٹھ بیٹھی، تو آپ نے کہا کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا آپ کے جسم مبارک کا گوشت کاٹ کے کسی نے میری جھولی میں ڈال دیا ہے، میں ڈر گئی ہوں اس خواب سے۔ آپ نے فرمایا سو جاؤ، میری بیٹی کے یہاں اولاد ہوگی اور تمہاری گود میں ڈالی جائے گی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کے متعلق جو پیشن گوئیاں فرمائی ہیں وہ اپنے وقت پہ پوری ہو جائیں گی۔ ہمیں بس ایمان رکھنا چاہیے کہ جو بات ہے سو سچ ہے، اگر سچی روایت ہے ہم تک پہنچی، باقی اس کی تفصیل اس کی تفتیش سمجھ میں نہیں آتی، ضرورت کیا پیش آ گئی ہے ایسی۔ صحیح عقیدہ رکھو، جو اللہ نے چیزیں فرض قرار دی ہیں ان کو کرو، حرام سے بچو، جو شریعت کے احکامات۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں دجال، اور نوح علیہ السلام بھی اپنی قوم کو ڈراتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، قرآن نے اس کو کئی جگہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام رکھا ہے اور اللہ نے کہا عبدن شکورا، اور نوح میرا بڑا شکر گزار بندہ تھا۔ ہر نبی کا ایک نام وہ ہے جس کے والدین نے رکھا ہے، اور کچھ نام وہ ہیں جو اللہ نے رکھے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام والدین نے تو اسماعیل رکھا تھا، اللہ نے کہا ہے کہ غلام حلیم، وہ بڑا علم والا، اللہ نے انہیں اور نام دے دیا۔ والدین نے محمد نام رکھا تھا، اللہ نے فرمایا اسمہ احمد، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کا نام احمد ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے یہ نام بھی دیے، یہ نام بھی دیے، یہ نام بھی دیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کتاب و سنت میں کئی نام آئے، اور اصول یہ ہے کہ جو بچہ جو جگہ پیاری ہوتی ہے اس کے نام بھی بڑھ جاتے ہیں۔ ماں کو دیکھے نا، بیٹے سے محبت کا اظہار کرتی ہے، اور بیٹے کا نام فاتح ہے تو فتح ہو جاتا ہے، فاتح ہو جاتا ہے، دلارا ہو جاتا ہے، منا ہو جاتا ہے، کئی لقب اس کو مل جاتے ہیں۔ ماں اپنے پیار کا اظہار کرتی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت کا اظہار فرمایا ہے، مزمل ان کا نام فرما دیا، مدثر فرما دیا، سراج منیر فرما دیا، خاتم النبیین ارشاد فرمایا۔ کئی نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کتاب میں بھی آئے ہیں اور آپ نے خود بھی بیان کیے۔ نوح علیہ السلام کے متعلق کہا عبدن شکورا، ہمارا بڑا شکر کرنے والا بندہ۔ یاد رکھو اصل نیکی شکر ہے، بس لگا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق شاکر لانعمہ، بڑا شکر کرنے والا تھا ان نعمتوں پر جو ہم نے اسے دی تھی۔ اجتباہ، ہم نے دنیا بھر میں اس کو چن لیا۔ وہداہ، اور ہم نے اسے نبوت دی تھی کہ لوگوں کو سیدھی راہ کی طرف دعوت دے۔ اصل نیکی شکر ہے اللہ، استغفار سے بھی بلند مقام ہے شکر۔ اسی لیے قلیل من عبادی، میرے بندوں میں میرا شکر کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ اعملوا علی داؤد شکرا، داؤد کی اولاد میرا شکر ادا کیا کرو۔ میرے بہت کم بندے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں نوح علیہ السلام پیش ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا، وہ کہیں گے اللہ پہنچا دیا۔ پھر ان کی قوم کو بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا، وہ کہیں گے اللہ کوئی نہ نبی آیا نہ پیغام پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ جی آپ بتائیں اب کیا ہو، آپ کا کون گواہ ہے کہ آپ گئے تھے؟ سب چیزیں اللہ کے علم میں ہیں، لیکن ایک نظام ہے نا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے متعلق کہیں گے کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو بلا، اور وہ گواہی دیں گے کہ میں نے اپنی قوم کو سارا پیغام پہنچا دیا تھا تیری توحید کا، اور فرمایا پھر تم بلائے جاؤ گے اور تم گواہی دو گے، اور فرمایا کذالک جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے اسی تمہیں اعتدال والی امت بنایا ہے کہ تم سچ کو سچ کہو اور جھوٹ کو جھوٹ کہو۔ اور اللہ پھر اس امت پر جرا کریں گے اور اللہ کہیں گے تمہارے پاس کیا دلیل ہے، تم اس زمانے میں تو نہیں تھے۔ تو یہ کہیں گے کہ اللہ آپ کی پاک کتاب میں آپ ہی نے ذکر فرمایا تھا، ہمارے پاس یہ دلیل ہے۔ پھر قوم نوح علیہ السلام کے لیے عذاب کا فیصلہ کیا جائے گا۔ خدا کے یہاں پوری عدالتیں ہیں، یہ لگیں گی نا جب، تو پھر پتہ چلے گا کہ میں دنیا میں کیا کرتا رہا۔ صرف ایک چیز ہے جو انسان کو باز رکھتی ہے ظلم سے، اور وہ اللہ کا خوف۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ کسی مقام پہ پہنچ کے بندوں کے حق اور اللہ کے حق میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے کہ یہ کرتا ہوں تو یہ حق رہتا ہے، ادھر کرتا ہوں تو ادھر حق رہتا ہے۔ انہوں نے کہا ہمیشہ انسانوں کے حقوق کو ترجیح دو اللہ کے حق پہ، کیونکہ اللہ اس کے بغیر بھی ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ انسان تمہاری عدم توجہ سے، انسان تمہارا محتاج ہے، مر جائے گا کچھ ہو جائے گا تو قیامت میں پوچھے جاؤ۔ اسی لیے حضور صلی اللہ آپ نے فرمایا سب سے پہلے خدا حقوق العباد میں لوگوں کے خون کا فیصلہ کرے گا اور کہے گا لاؤ ان کو جنہوں نے قتل کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے وہ بات کہی، اور اتنی بڑی بات ہے وہ نہیں کہہ سکتے تھے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہ بتایا ہوتا۔ انہوں نے فرمایا انا اول من جسا، نسائی میں آتے ہیں ان کے الفاظ، انہوں نے فرمایا میں پہلا آدمی ہوں جو اٹھوں گا اور خدا کی بارگاہ میں دونوں گھٹنے ٹیک کے بیٹھ جاؤں گا اور میں کہوں گا اللہ سب سے پہلے میرے خون سے شروع کر، اس امت نے مجھے کیوں شہید کیا، میرے دور میں جو قتل ہوئے ہیں کیوں کیے گئے۔ اس لیے انسانوں کے خون، انسانوں کی عزتیں، اپنے آپ کو باندھ کے رکھنا اور اپنے غصے کو اتنا قابو میں رکھنا کہ کبھی غصے کی ضرورت پیش آئے تو مصنوعی غصہ پیدا کرے، ورنہ اللہ کے یہاں پوچھو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ادب المفرد میں یہ روایت لائے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی کو کسی کام سے بھیجا، گھر کی نوکرانی، تو وہ آئی نہیں کام کر کے، پردہ ہٹا کے دیکھا تو بچوں سے کھیل رہی تھی، پھر اسے ڈانٹا، فرمایا یہ کر
وہ آئی تو آپ نے فرمایا اگر مجھے اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میں تمہیں اس پہ سزا دیتا، تھپڑ پڑتے تمہیں۔ اسی اللہ ہی کا خوف ہے جو انسان کو باندھ کے رکھتا ہے۔ اور یہ حساب تو جب آئے گا، قیامت میں آئے گا، ڈریں وہ جن کا حساب قبر میں بھی شروع ہو جائے گا، اور اس سے زیادہ وہ ڈریں جن کا حساب زندگی میں ہی شروع ہوتا ہے۔ جب بڑھاپا آتا ہے، جب جوانی کا زور ٹوٹتا ہے، جب اقتدار سے الگ ہوتا ہے، جب طاقت کے نشے سے ہٹتا ہے، تو پہلی ٹھوکر جو مارتے ہیں نا اسے وہ اللہ کے فرشتے موت میں اور موت کی اس کیفیت میں، اور پوچھتے ہیں کہ ہاں بھئی کدھر گئی حکومت، کدھر گئی سلطنت، کدھر گئی طاقت؟ بس اللہ نے اسی لیے کہا ہے کہ ہم اسے جہنم میں پھینکیں گے، کبر کے مارے ہوئے کو، غصے کے مریض کو، اور کہیں گے ذق اس جہنم کی آگ کا مزہ چکھ، انک انت العزیز الکریم۔ تو دنیا میں کہتا تھا تو بڑی عزت والا ہے، تو کہتا تھا تیرے پاس بڑی طاقت اور اختیار ہے، آج کدھر ہے طاقت اور کدھر ہے اختیار اور کدھر ہے تمہارا عزت والا ہونا؟ جا جہنم میں چکھ حساب۔ یہ سب سے بدتر چیز ادعا ہے، سب سے بری چیز دعویٰ ہے، میں یہ اور کچھ نہیں۔ اللہ سے ہر دم کہے اللہ میں کچھ نہیں، میری اوقات، میری طاقت، پیسہ، دولت، بچے، اللہ سب تیرا ہے، میں کچھ نہیں۔ یہ سب سے بڑا امتحان ہے انسان کا، میں۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام پہ بھی اللہ ہمیں ہی گواہ بنائے گا، اور انہیں عذاب ہوگا۔ صحیح بخاری میں یہ روایت آئی۔